تم ٹینشن نہ لو، امی مینیج کر لیں گی، فائق نے اسے تسلی دی۔ بات ٹینشن کی نہیں ہے ڈیئر، لیکن سچ میں مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میری وجہ سے آپ کے کون سا اتنے خرچے بڑھ گئے ہیں جو آپ نے 1/3 تنخواہ خود رکھ لی۔ ہم تو 10-12 دن میں آؤٹنگ سے ہی باہر نکلتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں تو ایک برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر ہی خوش ہونے والوں میں سے ہوں۔ آپ نے فضول خرچ کیوں اپنایا؟ رامین واقعی خود کو اضافی جیب خرچ کی وجہ گردانتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ارے بدھو ہو تم بھی، تمہاری وجہ سے زائد رقم تھوڑی رکھی ہے میں نے۔ یہ جو میرے خبیث دوست ہیں نا، ان کو جو میں نے ٹریٹ دینی ہے، اسی وجہ سے تو رکھی ہے۔ فائق کے کہنے پر رامین نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا اور ساس کے سامنے خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، اور اب میں نے سوچ لیا ہے کہ ہر مہینے کچھ پیسے الگ کر کے رکھوں گا۔ اس کی اگلی بات پر رامین کے دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ شاید وہ کہے گا کہ اب ہم دونوں اپنے بہتر مستقبل کے لیے بچت کریں گے اور کچھ پیسے بچا کر ایک سائڈ پر رکھیں گے، لیکن فائق نے فوراً ہی اس کی خوش فہمی کا خاتمہ کر دیا۔ اصل میں نے نیا موبائل لینا ہے یار، یہ موبائل 3 سال سے چلا رہا ہوں، اب بس ہو گئی ہے میری، سب دوستوں کے پاس نئے سے نیا ماڈل ہے، میں ابھی تک اسی پر ہوں۔ رات کے کسی پہر ناظمہ کے زور زور سے بولنے پر رامین کی آنکھ کھلی۔ رامین گھبرا کر اٹھی تھی۔ فائق کو بھی کندھا ہلا کر جگایا۔ جا کر دیکھیں آنٹی کس پر بگڑ رہی ہیں۔ فائق نے کان لگا کر بات سننے کی کوشش کی۔ ارے کچھ نہیں یار، امی شارک پر غصہ ہو رہی ہیں، دیر سے جو گھر آتا ہے، امی کو انتظار میں جاگنا پڑتا ہے۔ فائق اسے بتا کر پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ رامین نے بھی آوازوں پر کان دھرنے کی کوشش کی۔ اب شبیر صاحب بیوی پر برس رہے تھے، جوان اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر اولاد کے باغی ہونے کا زوردار طعنہ دے رہے تھے۔ رامین کو تعصب نے آن گھیرا۔ اولاد کو ساری شے ان کے والد صاحب کی طرف سے ملی ہوئی تھی۔ وہ ماں کو غلط اور اپنی غلط حرکات کو خود ہی صحیح سمجھتے تھے۔ اب اسے اپنی بیچاری ساس کی مدد کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اگلے دن رامین جھجکتے ہوئے ناظمہ سے بولی، آنٹی آپ میری ساس ہیں، اور دنیا کی نظر میں ساس بہو کا رشتہ بہت نازک سا ہوتا ہے، لیکن کیا میں ہمت کر کے آپ سے چند باتیں اپنے دل کی کر سکتی ہوں؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے ان سے مخاطب تھی۔ ناظمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسی کیا بات ہے بیٹا، کہو میں سن رہی ہوں۔ صرف سننا نہیں آنٹی، میری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ کبھی سوچتی تھی کہ آپ میری نیت پر شک نہ کریں، کبھی ڈرتی تھی کہ گھر میں کسی اور کو میرے مشوروں کا علم ہو گیا تو سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ مجھے ابھی اس گھر کا حصہ بنے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، آپ سمیت ہر کوئی میرے بارے میں غلط گمان کر سکتا ہے، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر ہمت کی کہ کم از کم آپ میرے خلوص کو غلط معنی نہیں پہنائیں گی۔ اتنے سے عرصے میں نے اتنا تو جان ہی لیا ہے کہ آپ کے اس گھر میں کوئی قدر نہیں ہے۔ ناظمہ مسکرا دی اور بولی، اچھا تو میری بہو مجھے کن مشوروں سے نوازنے والی ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رامین کو ان کے انداز سے حوصلہ ہوا۔ اس بار آپ گھر کا خرچہ ابو کے سپرد کر دیں، اس نے جی کڑا کر کے کہہ دیا۔ اچھا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں گھر کا خرچہ چلانے میں کنجوسی سے کام لیتی ہوں؟ وہ فوری طور پر یہی نتیجہ نکال پائیں۔ بالکل نہیں آنٹی، یقین کریں مجھے آپ کی نیت پر بہت بھروسہ ہے۔ مجھے ایسا قطعی نہیں لگتا، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب گھر والے آپ کا بہت استحصال کرتے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ چند لمحوں کے لیے ناظمہ کچھ بول نہ پائی۔ جو بات کبھی ان کی اولاد نے ان کے لیے محسوس نہ کی، وہ کوئی خونی رشتہ نہ ہونے کے باوجود ان کی بہو نے محسوس کر لی۔ آپ اس مہنگائی کے عالم میں جس طرح گھر کے اخراجات اور آمدنی میں توازن قائم رکھنے کے لیے ہر وقت ہلاکان رہتی ہیں، گھر کے کسی فرد کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنا شاہانہ انداز اپنائے ہوئے ہے، اور ایک آپ ہیں جو معقول پینشن ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات پر ایک پائی تک خرچ نہیں کرتی، اور اس کے باوجود کسی کو آپ کی قربانی کا احساس تک نہیں۔ اس بار آپ اس جھنجھٹ میں نہ پڑیں اور ابو کے سپرد کر دیں۔ آنٹی آپ کو میری نیت پر شک تو نہیں؟ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے کردرے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نیت پر شک کیوں کرنے لگی؟ بس حیران ہوں کہ کوئی بہو اور ساس کے لیے اتنا حساس ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسے محبت سے دیکھا۔
حیران مت ہوں، بس کچھ عرصے کے لیے بہوؤں کے مشورے پر عمل کر کے دیکھیں، افاقہ نہ ہوا تو پرانی روٹین اپنا لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر مخاطب ہوئی، چلو دیکھتے ہیں۔ ناظمہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات مان لی۔ یہ لیں امی آپ کی پینشن۔ فائق نے اگلے دن ناظمہ کو اس کی پینشن لا کے دی۔ ناظمہ نے اپنے لیے کچھ رقم نکال لی اور باقی پیسے فائق کو واپس کر دیے کہ یہ لو بیٹا، یہ رقم اپنے ابو کو واپس کر دو۔ مطلب؟ وہ حیرانی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ شبیر صاحب نے بھی بیوی کی بات سن کر ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اس ماہ سے خرچہ تمہارے ابو چلائیں گے۔ میں نے اپنی ضروریات کے چند پیسے نکال لیے ہیں، باقی کے پیسے تمہارے ابو کے حوالے۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا، یعنی ہمارے گھر کا فائنانس منسٹر تبدیل ہو گیا ہے۔ گریٹ بھائی، یہ لیجیے ابو، پیسے سنبھالیے۔ فائق نے مسکرا کر پیسے باپ کے حوالے کر دیے۔ مذاق کر رہی ہیں تمہاری امی؟ اتنی آسانی سے اپنے اختیارات مجھے کیوں سونپنے لگی؟ دو پیسے ماں کو۔ انہوں نے نوٹ واپس بیٹے کو تھمانا چاہے۔ نہیں بھائی، یہ میرا قطعی فیصلہ ہے اور میں بخوشی اپنے اختیارات آپ کو سونپ رہی ہوں۔ اب آپ اس گھر کے مالی معاملات کے کرتا دھرتا ہیں، سیاہ کریں یا سفید، جو مرضی پکائیں۔ وہ مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ شوہر کو مخاطب ہوئی تھی۔ آپ اپنے حساب سے گھر کا خرچہ چلائیں، میری طرف سے کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی یہ ذمہ داری نبھا کر تھکنے لگی ہوں میں۔ میرے ڈاکٹر نے بھی اس بار مجھے یہی نصیحت کی ہے کہ بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر اور اینزائٹی سے جان چھڑوائیں تو اور ذہن کو ہر طرح کی فکروں سے آزاد کریں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ انہوں نے شوہر کو مسکرا کر دیکھا۔ میں کیوں ہچکچاؤں گا؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بس تم عورتوں کو شوق ہوتا ہے گھر کی تجوری پر کیسے قبضہ برقرار رکھنا ہے۔ ہم تو تمہاری خاطر ہی تمہیں اس گھر کا کل مختار بنائے ہوئے تھے۔ شبیر صاحب نے بھی اپنے پروں پر پانی نہ پڑنے دیا۔ تو ٹھیک ہے نا، اب میری خاطر ہی مجھے کل مختاری کے عہدے سے رخصت عنایت کریں۔ فائق بیٹا، جب تمہاری تنخواہ بھی آئے تو تم بھی اپنی ضرورت کا خرچہ رکھ کر باقی تنخواہ ابو کو دے دینا۔ شارک کی رات دیر سے آنے کی روٹین اب بھی برقرار تھی۔ وہ بلا کا غیر ذمہ دار اور لاپرواہ لڑکا تھا۔ گھر کے مین گیٹ کی کئی بار چابیاں گم کر چکا تھا، اس لیے اب خود ہی چابی ساتھ لے جانے کا تردد نہ کرتا تھا۔ اس کے انتظار میں ماں جو جاگ رہی ہوتی، جو پہلی بیل پر گیٹ کھل جاتا، دو چار صلواتیں تو ضرور سناتی مگر کھانا بھی گرم کر دیتی۔ اب ناظمہ نے اس کے انتظار میں جاگنا ترک کر دیا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر منہ لپیٹ کر سوتی بنی اور اپنے کانوں کے ساتھ موبائل بھی بند کر دیا۔ شارق ایک دو بار گھر کی اطلاعی گھنٹی بجاتا، پھر ناظمہ کے موبائل پر کال کرتا، کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ باپ کو کال کرتا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، اور بس چوتھے دن تو شبیر صاحب کی بس ہو گئی۔ وہ جو پہلے بیوی کو جوان اولاد پر بگڑنے سے منع کرتے تھے، اب خود شارق کو سخت سنا رہے تھے۔ گھر آنے کا ٹائم مقرر کرو صاحبزادے، کل سے اتنی دیر سے گھر لوٹے نا تو خود دروازہ کھولوں گا اور نہ کسی اور کو کھولنے دوں گا۔ وہ اسے تنبیہ کر رہے تھے اور اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑی راہمین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شبیر صاحب باہر سے آئے تو گھر میں خاصا اہتمام دیکھا، وہ بھی پڑوس سے آئی ہوئی خواتین کے لیے۔ اس وقت تو شبیر صاحب چپ ہو گئے، لیکن بعد میں ان کے جانے کے بعد بیوی پر ضرور بگڑے۔ آپ نے تو صرف زبان ہلا دی، چکن رول سموسے لے آئیے، مہنگائی کا عالم دیکھیے، گھر کا پورا نہیں پڑتا، سینکڑوں روپے فضول کے مہمانداری میں پھونک دیں۔ وہ بڑبڑا کر جو ہے نا دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں شبیر صاحب، اپنے کا رزق لاتے ہیں، بس ہمیں ہی اپنا ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے بردباری سے شوہر کو سمجھایا۔ وہ بنا کچھ کہے بیوی کو فقط گھور ہی پائے۔ راہمین مسکراہٹ دباتی وہاں سے کھسک لی تھی۔ کیا ایک اور ڈیل؟ ابھی پچھلے ہفتے تم لوگوں نے ڈیل منگوائی تھی، آج پھر کس خوشی میں باہر سے کھانا منگوایا جا رہا ہے؟ وہ آج بچوں کو لائن حاضر کیے جو ہے بول رہے تھے۔ یار ابو، کیا ہو گیا ہے آج کل آپ کو؟ امی کی روح گھسی ہوئی ہے، ان کی طرح ہر وقت روک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔ بیٹا بات یہ نہیں ہے، بات ہے بگڑی ہوئی عادتوں کی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک خرچہ تمہاری ماں کے ہاتھ میں تھا، مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح چلا رہی ہے۔ اور اب یہ عالم ہے کہ میں تمہاری امی کی پینشن، اپنی اور فائق کی تنخواہ کے علاوہ دفتر کے ساتھی سے بھی 15,000 ادھار لے چکا ہوں، اور ابھی مہینہ ختم ہونے میں 5 دن پھر بھی باقی ہیں۔ وہ اولاد کو ہوش دلا رہے تھے اور مہنگائی کا احساس دلا رہے تھے۔ ناظمہ کی پلکیں پل بھر کو نم ہوئیں
جانے آج مجازی خدا کس موڈ میں تھے جو یوں انہیں اولاد کے سامنے خراج تحسین پیش کر ڈالا۔ راہمین بھی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی انسان 100% اچھا یا 100% برا نہیں ہوتا۔ شبیر صاحب بھی بیوی بچوں سے محبت ہی تو کرتے تھے، بس ان کی کچھ عادتیں صحیح طلب نہیں تھیں، اور راہمین کی حکمت عملی کی وجہ سے ان عادتوں میں سدھار آنے لگا تھا۔ ساس بہو کی نظریں ملیں اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ یہی بات ہے، اب ہم سب کو اس بات کا احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہمارا قومی فریضہ بن چکا ہے کہ ہم مقروض ہونے کے باوجود اپنے عللے تللوں پر قابو نہیں پاتے۔ اپنی ذات میں سدھار لائیں گے تو بحیثیت قوم بھی ترقی کر پائیں گے۔